محترم، امام النوح، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، نوح کہتے ہیں جانب کو، ایک علم ہے یہ۔ اب امام النوح، نوح کے پیشوا، یہ اس عظیم ذات کا لقب ہے جو اپنے وقت میں کئی اکابر مفتیان کرام کے شیخ تھے۔ کئی اکابر مفتیان کرام جو آج کل ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے ان کے استاد ہیں، اور اس فقیر کو بھی شرف تلمذ بالواسطہ تو نہیں بلا واسطہ حاصل، بلا واسطہ تو نہیں بالواسطہ حاصل۔ حضرت کے شاگردوں میں میرا بھی نام آتا ہے۔ امام یعنی پیشوا، ہمارے پیشوا حضرت امام النوح علامہ مفتی بلال احمد نوری علیہ رحمہ ہیں، اور جب ہم نے ان کو امام مان لیا تو کل میدان محشر میں ہم اٹھیں گی بھی انہی کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہمارے امام النوح ہیں تو میدان محشر میں ہم امام النوح کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ حضرات محترم، اب نوح کی بات آ گئی ہے تو بتا دوں، علم نوح ایسا علم ہے جس کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کو آپ اس کے ذریعے پہچان لیں گے، کیا ہے مطلب قرآن شریف کی آیتوں کا، حدیث شریف کے جملوں کا کیا مطلب ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم نوح پڑھنا پڑے گا۔ آپ علم نوح کے فوائد دیکھیں کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، حضور بلندی کو پہنچے اپنے کمال سے، اور کشف الدجی بجمالہ، تاریکیوں کو آپ نے کھول دیا اپنے جمال اور خوبصورتی سے، آپ کے تمام افعال بہترین ہیں، تو حضور پر درود پڑھیے۔ اب اس شعر کو اگر آپ یوں پڑھیں، بلغ العلا بکمالہ، یعنی بلندی کو بلندی اس لیے ملی کہ حضور کے کمال کی بنیاد پر، یعنی بلندی کو اس لیے پہنچی کہ حضور کی صفت ہے، حضور کی صفت ہی کی بنیاد پر کسی چیز کو شرف و فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو بلغ العلا بکمالہ، بلندی پہنچ گئی بلندی پر حضور کے کمال کی بنیاد پر، کشف الدجی بجمالہ، تاریکی کھل گئی حضور کی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں کیسی تاریکی کھلی ہے، جب دورہ جاہلیت تھا، کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، ظلم و ظلمت کا میکدہ بنا ہوا تھا، دنیا ظلمت کی میکدہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و شرک اور بدعت کا دور دوڑا تھا۔ اس دور میں سرکار تشریف لائے، حضور کی آمد کی برکت سے دنیا میں جو شرک و کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی وہ سب کافور ہوتی ہوئی نظر آئی۔ حضور کی آمد کی برکت کی بنیاد پر تمام تاریکیاں چھٹ گئی، اور آپ دیکھیں کہ حضور کی تاریکی، حضور کی خوبصورتی کیا ہے، حضور کتنے حسین تھے۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرات محترم، امام اہل سنت کے ہر شعر میں علماء کرام کے تصانیف کی ترجمانی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی ترجمانی موجود ہوتی ہے۔ آپ اس شعر کو پڑھیے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، یہ کہ حضور بلندی کو پہنچے اپنے کمال سے اور تاریکیوں کو کھول دیا اپنے جمال سے۔ لیکن اگر آپ ان کو یوں کہیں بلغ العلا بکمالہ، کہ العلا کو آپ فاعل بنا دیں کہ بلندی کو پہنچ گئی حضور کے کمال کی بنیاد پر، اور تاریکی کھل گئی حضور کی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ حضرات محترم، آپ اگر سبحان اللہ نہیں بھی کہیں گے تو میں نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کیجئے۔ حضرات محترم، آگے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، مسئلہ ہے تاکہ یہ قرض ادا ہو جائے، اور علامہ سید احمد طہطاوی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے۔ اور علم نحو کا فائدہ دیکھیے، ہمارے اکابر جو شخصیات تھیں وہ اس بارے میں بڑی معتمد تھی اور علم نحو کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ حضرت امام کسائی رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہے اور امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں،
امام کسائی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں. اس کو لڑنے دیجئے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، جو جانے دیجئے. آپ حضرات میری طرف توجہ کیجئے. ایسے لوگوں پہ توجہ کریں گے تو خسارہ ہی ہوگا، ورنہ ایک مسئلہ سیکھ جائیں گے ابھی آپ لوگ. امام کسائی علیہ الرحمہ اور امام محمد یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں. ایک مرتبہ امام کسائی یہ علم نحو کے امام مانے جاتے ہیں، امام محمد امام یہ علم فقہ کے امام مانے جاتے ہیں. تو امام محمد نے امام کسائی سے پوچھا کہ آپ نے علم فقہ کیوں نہیں حاصل کیا، آپ علم نحو میں ہی کیوں مصروف رہے؟ تو حضرت امام کسائی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں علم نحو میں پختہ ہوں، اور جو ایک علم میں پختہ ہوتا ہے وہ علم اس کی ہر طرف رہنمائی کر دیتی ہے. جب امام کسائی نے یہ ارشاد فرمایا تو اب امام محمد جوش میں آئے اور علم فقہ کا تیور دکھانے لگے. ارشاد فرمایا ایک آدمی سجدہ سہو میں چلا گیا، کوئی واجب چھوٹ گئی تھی نماز میں، سجدہ سہو کیا اور سجدہ سہو میں جا کر کے اس سے غلطی ہو گئی، سجدہ سہو میں سو ہو گیا. اب بتائیے کہ اس پر دوبارہ سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ حضرت امام کسائی رحمت اللہ علیہ تعجب میں پڑے اور کچھ دیر آپ نے توقف کیا. ارشاد فرمایا دوبارہ اس پر سجدہ سہو لازم نہیں. اور مسئلہ شریعت کا یہی ہے کہ ایک ہی بار سجدہ سہو کر لینا تمام غلطیوں کے لیے یہ جامع ہے، تمام غلطیوں کے لیے کافی ہے. تو اب انہوں نے ایک بار سجدہ سہو کر لیا اس لیے کافی ہے. تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ تو صحیح بتا دیا، لیکن وہ علم نحو کے امام اور ایک طرف علم فقہ کے امام موجود ہیں امام محمد. تو حضرت امام محمد نے ارشاد فرمایا من ای باب النحو اخرجت هذه المسألہ، آپ نے نحو کے کس دروازے سے اس مسئلے کو نکالا ہے؟ تو اب امام کسائی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان المصغر لا یصغر، کہ جو مصغر ہوتا ہے، جو اس میں تصغیر ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کی چھوٹائی نہیں بنائی جاتی ہے، اس کو چھوٹا نہیں کیا جاتا ہے. تو اب سجدہ سہو تو خود مصغر ہے تو اس کی تصغیر بھی نہیں بنائی جائے گی. حضرات محترم یہ علم نحو کا فائدہ ہے. اور آپ حضرات نے ابھی تک یہ سنا کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے. آپ دکھا دیجئے کہ کس حدیث میں موجود ہے کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری میں ارشاد فرمایا اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں. علماء نے اس سے استدلال فرمایا. ایک حدیث شریف ہے مشکات شریف میں، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے، رکھنے کے بعد جب دفن کرنے والے 40 قدم ہٹتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں سوالات کرتے ہیں. ان میں سے تیسرا سوال جو ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو حضور کی قبر مبارک اور ان کی قبر، ان میں بڑا ڈسٹینس ہے، بڑا فاصلہ ہے، اور ھذا کا لفظ لایا گیا ہے. اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب کہا جاتا ہے یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ کوئی محسوس چیز ہو اور موجود ہو، سامنے ہو، قریب ہو. اگر کوئی چیز دور ہے اور محسوس ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ کہیں گے. ھذا عربی میں یہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی اردو میں جب ھذا کا ترجمہ کریں گے تو یہ اور یہ اس چیز کے اشارے کے لیے آتا ہے جو محسوس ہو اور موجود ہو. تو اس سے علماء امت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ ھذا بیان کر رہا ہے کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے. اسی بنیاد پر تو امام اہل سنت کے صاحبزادے نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں، اس لیے امام اہل سنت کے صاحبزادے یا امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضرات محترم یہ لفظ ھذا کا جلوہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو قبر میں حضور کا جلوہ نظر آ رہا ہے. حضرات
محترم, اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مشائخ اہل سنت عرس امام النوح زندہ باد. علم نوح کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جن مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے ان کو ان کے ذریعے سمجھ لیں گے, اور کئی بزرگوں نے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا ہے. اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام النوح کے عرس میں حاضر ہیں, جو حضرات چلے گئے جانے دیجئے, ان کو پڑھنا پڑھانا ہے نہیں بھائی, ان کو نعت خوانی سننی ہے, عظمت بھائی کی نعت خوانی سننی, ان کو سننے رہنے دیجئے. اگر ان سے پوچھ لیجئے کہ ضروریات دین کتنے ہیں تو وہ میرا چہرہ تکیں گے کہ ضروریات دین کہتے کسے. ضروریات دین کا انکار کرنا کیسا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت کیا چیز ہے ہوا بھی نہیں لگے گی. ثابتات محکمہ کسے کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں. ظنیات محتملہ کیا چیز ہے لا علم لنا, یعنی جو چیزیں فرض عین ہیں اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں. نعت خوانی امر مستحب ہے, آپ سنیے, رات بھر نعت خوانی سنیے, لیکن فجر کی نماز پڑھیے. نعت خوانی سنیں گے, میری تقریر سنیں گے, فجر کی نماز غائب. للہ آپ اپنے عقائد و افکار کو بدلیے نہیں, بلکہ انہی عقائد و افکار پر قائم رہیے جو ہمارے بزرگوں کا تھا. رات کے مختصر سے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا, بزرگوں کے تذکرے ہوئے, پھر اس کے بعد اختتام محفل فجر کی نماز ادا کی گئی. لیکن اس کا فقدان نظر آ رہا ہے. ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ نعت خوانی کے لیے قوم اچھل کود کرتی ہے, لیکن جب تقریر سننے کی بات آئے قوم اٹھ کر کے بازاروں میں گھومنے چلی جاتی ہے. یہ قوم ہلاکت کے قریب ہو چکی ہے. تم نے اپنے دینی رہنماؤں کو نہیں جانا. یہ وہی ہستیاں ہیں جن کی بنیاد پر اہل باطل لرزتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اہل سنت کی بقا اور دوام کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں اور اہل سنت کا شیر بن کر کے اہل باطل کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنے پیروں تلے اہل باطل کو رون ڈالتے ہیں. حضرات محترم, ابھی قریب کی بات ہے, 2-4 غیر مقلدین نے ہمارے مسولی شریف کے قریب ایک نونامو گاؤں ہے, وہاں کے مسلمانان کو پریشان کیا. میرے پاس وہاں کے ایک حافظ صاحب نے فون کیا, ارشاد فرمانے لگے حضرت ایسی بات ہے, غیر مقلدین نے یہاں ادھم مچا رکھا ہے, آپ آ جائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, دین و سنیت کا کام مجھ سے ہو جائے بہت بہتر چیز ہے. میں نے اپنے ایک شاگرد کو لیا جو مولانا ابو الحسن کے ساتھیوں میں سے ہیں, تخصص میں ہیں, اکیلا تنہا اور ایک شاگرد, اور دوسری طرف سے جب میں نے جا کر کے وہاں خطاب کیا, دوسری طرف سے جو غیر مقلد کا عالم آنے والا تھا اسے پتا تھا کہ جامعہ اسماعیلیہ کا صدر شعبہ افتاح آ رہا ہے, ڈر کے مارے وہ نہیں آیا. اور ہمت بھی کیسے پڑتی کہ میں اس کا شاگرد ہوں جنہوں نے بنگلور کی سرزمین پر اہل باطل کو اپنے پیروں تلے رون کر کے یہ قیام کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت علامہ مفتی منصور عالم صاحب قبلہ. حضرات محترم, تو اس قوم کی قدر کیجئے, علماء کو پہچانیے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مفتی بلال صاحب کی کتنی قدر کی گئی. ہمارے یہاں ایک ضابطہ بن گیا ہے, قدر مردم بعد مرگس, لوگوں کی قدر بعد مرنے کے بعد کی جاتی ہے. آپ لاکھ چادر چڑھائیں ان کی قبر مبارک پر, لیکن آپ نے تو کچھ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے تکلیف دی, جن کی بنیاد پر لوگوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا, حتیٰ کہ امام بخاری جیسی شخصیت کو شہر بدر کر دیا گیا, آپ کے گاؤں سے نکال دیا گیا. لوگوں, ان علماء کو پہچانو, ان کی ذات کو جانو. جب تک یہ ہیں آپ اہل سنت کے عقیدے پر ہیں, اگر یہ چلے گئے تو پھر آپ کے مزار پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا, آپ کی قبر پہ کوئی ایصال ثواب کے لیے حاضر نہیں ہوگا. حضرات محترم, ان علماء کو جانیے,
یہ وہی علماء ہے جن کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے ان علماء کی قدر کیجئے۔ اور بہار کی سرزمین مردم خیز ہے لیکن ساتھ میں مردم خور بھی ہے۔ ان میں علماء تو اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بریلی شریف کی سرزمین پر علماء بہار، مسولی شریف کی سرزمین پر علماء بہار، کالپی شریف کی سرزمین پر علماء بہار، ممبئی کی سرزمین پر علماء بہار، لیکن جب تک عالم بنے نہ تھے اسی زمین نے عالم بنوایا ہے ہمیں، لیکن جب عالم بن گئے تو اب ہمیں اپنے اندر رہنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ آپ یہاں سے باہر جائیے، کبھی مسولی شریف کی سرزمین پر جا کر کے فتویٰ لکھیے، تو کبھی بریلی شریف کی سرزمین پر جا کر کے آپ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیجئے، تو کبھی ممبئی کی سرزمین پر جا کر کے آپ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیجئے۔ لوگوں، اپنے بڑے عالموں کی قدر کرو، اگر یہ نہ رہیں گے تو تم مسلمان نہیں رہ پاؤ گے۔ سچا عقیدہ تمہیں اسی وقت مل پائے گا جبکہ یہ علماء رہیں گے، ورنہ کب اہل باطل آ جائیں اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو چھین لیں۔ چونکہ امام اہل سنت نے آج سے 150 سال قبل ہی آپ کو متنبہ کر دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کے ارد گرد ایمان و عقیدے کے چور موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 علاقے کی سرزمین پر ایمان کے چور موجود نہیں ہیں؟ خطرناک آستین کے سانپ موجود ہیں جن کے عقائد و افکار یہ ہیں کہ علماء دیوبند طواغیت اربعہ نے تو جو سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے وہ گندی عبارت تو ہے لیکن کفری عبارت نہیں ہے۔ یہ آپ کے 22 کی سرزمین سے کچھ لوگوں نے پیغام دینا شروع کیا ہے۔ آپ اگر جاننا چاہیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا علماء کی بارگاہ میں۔ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیں گے تو انہی علماء کی موجودگی میں آ کر کے آپ کو سمجھنا پڑے گا، تبھی آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر پائیں گے، ورنہ اگر آپ ان سے دور رہے تو آپ کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر آپ یہاں سے جو سونا تھا آپ کے پاس وہ سونا بھی غائب ہو جائے گا۔ اس لیے امام اہل سنت نے آپ کو متنبہ کر دیا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا ایمان و عقیدہ درست رہے تو ان علماء سے منسلک رہیں اور اپنے ان علماء کی قدر کریں۔ جب تک یہ علماء ہیں آپ مسلمان ہیں، اگر یہ علماء نہ رہے تو 50 سال بھی گزر نہیں پائیں گے کہ ایمان ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، اس لیے آپ حضرات ہمارے ان علماء کی قدر کیجئے اور شعر و شاعری بھی سنیے، لیکن اس سے زیادہ آپ تقریر سنیے۔ میں نے 4 لفظ کہے تھے، ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت اور ثابتات محکمہ، ظنیات محتملہ۔ یہ 4 لفظ ہیں جو الصارم الربانی علی اسراف القادیانی میں حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت الحنان جو حضور تاج الشریعہ کے دادا ہیں انہوں نے اس کے متعلق تفصیل کر دی ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی جا بجا تصریح کی ہے۔ اگر میں سمجھانا چاہوں تو وقت مدید لگ جائے گا مجھے، اس لیے میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا، کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ تعالی آؤں گا، چونکہ لوگوں کو اتنا ہی بتانا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکے، ورنہ میں اگر فلسفہ پڑھاؤں اور یہ کہوں کہ ایک عدد نہیں ہے، ایک گنتی ہے ہی نہیں، 2 گنتی ہے، 3 بھی گنتی نہیں ہے، 4 گنتی ہے، تو آپ حضرات کیا سمجھیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا مولوی صاحب۔ اس لیے فلسفے لوگوں کے متعلق ہمارے یہاں ضابطہ ہے کلم الناس قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کی مقدار بات کیجئے۔ اس لیے آپ حضرات کی عقلوں کی مقدار جو بات مجھے عرض کرنی تھی میں نے کر دی۔